yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ سحرش کی کالج کی پڑھائی ختم ہوئی تو شادی کے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ سحرش جوان اور خوبصورت جسم کی مالک ہے۔ سحرش کو جو بھی دیکھتا ہی رہتا تھا۔ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اس کے سب گھر والے اس کے نخرے اٹھاتے تھے۔ وہ اتنی پیاری تھی کہ اس کی ماں کہتی تھی کہ اس کی شادی کسی حسین لڑکے سے ہوگی۔ سحرش کی سہیلیاں اس کی ہم عمر تھیں اور اس سے جلتی بھی تھیں۔ سحرش دل کی صاف تھی۔ وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ سحرش کی ماں نے کہا کہ رشتہ والی آنٹی آئی ہے، دوپٹہ اوڑھ کر آنا۔ رشتہ والی آنٹی کے ساتھ ایک خاتون اور ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ سحرش سلام کر کے اپنی ماں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ عورت اور لڑکی سحرش کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے سحرش کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ معذرت کرتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ سحرش کو دیکھنے والی یہ چوتھی فیملی آئی تھی۔ سحرش کی ماں چاہتی تھی کہ جلدی ہی سحرش کو کوئی اچھا رشتہ مل جائے، وہ اپنے گھر چلی جائے۔ رشتے والی آنٹی نے کہا بہت اچھی فیملی ہے، وہ لڑکا بھی بہت اچھی نوکری کرتا ہے۔ وہ لوگ جاتے ہوئے سحرش کو پسند کر گئے، بس وہ لڑکے کا انتظار کر رہے تھے وہ کیا چاہتا ہے۔ لڑکے کا نام آصف تھا اور اس نے سحرش کی تصویر کو دیکھ کر قبول کر لیا۔ آصف بہت خوش تھا۔ جب سحرش کے گھر والوں نے بہت سارا جہیز دیا، سحرش کے محلے والے بارات دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شہزادہ سحرش کو لینے آیا ہے۔ جب سحرش دلہن بنی تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ جب سحرش رخصت ہوئی تو گھر سونا ہو گیا۔ سرخ رنگ کے فراق میں سحرش پری لگ رہی تھی۔ سحرش آصف کے گھر آئی تو آصف کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی لڑکیاں اتنا میک اپ اور اتنا زیور کیوں پہنتی ہیں۔ سحرش اسی وقت واش روم میں گئی اور اپنا منہ دھو کر آ گئی۔ سحرش نے اپنا سارا زیور اتار کر ڈبے میں پیک کر دیا۔ آصف بہت غصے سے سحرش کے ساتھ بات کرنے لگا۔ آصف اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا اور سحرش بھی سو گئی۔ رفاقت کو احساس ہی نہیں تھا کہ وہ میری دلہن ہے اور آج شادی کی پہلی رات ہے۔ سحرش کی سہاگ رات بڑی عجیب گزری۔ اس کے شوہر نے اس کے جسم کو ٹچ بھی نہ کیا۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ اس نے اپنی سہیلیوں سے سہاگ رات کے بارے میں جو سن رکھا تھا ویسا اس کے ساتھ کچھ نہ ہوا۔ وہ اس رات کے لیے مزے کی باتیں دماغ میں لیے اندر داخل ہوئی تھی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس کا دلہن بننا اس کے کچھ کام نہیں آ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی کہ کب اس کا شوہر اندر آئے اور اس کے جسم کا نظارہ کرے۔ صبح جب آصف اٹھا تو وہ صحن میں جا کر اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گیا۔ ساس اور سسر کہنے لگے کہ بہو بہت خوبصورت ہے لیکن نخرے والی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آصف نے آواز دی کہ اندر آؤ، مجھے کوئی بات کرنی ہے۔ آصف نے کہا کہ تم اتنا زیادہ میک اپ نہیں کیا کرو اور پرفیوم بھی نہیں لگایا کرو۔ سحرش نے سوچ لیا کہ اس شہزادے کے لیے مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ ایک دن سحرش کی ماں اس کو لینے کے لیے آ گئی، مگر آصف سحرش کو کہنے لگا کہ اتنی اپنی اماں کے گھر رہی ہو کبھی دل نہیں بھرا۔ آصف اس قدر بے شرم انسان تھا، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ دفتر میں لے جانے کے لیے فورس کرتا تاکہ وہاں اس کے ساتھ کام کرنے والے اس کی بیوی کے حسن کو دیکھ سکیں۔ آصف جب بھی اپنے آفس جاتا تو کہتا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، میرے دوست بھی اپنی بیگم کو ساتھ لے کر آتے ہیں، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں باہر کسی غیر مرد کے ساتھ بات بھی کروں۔ آصف کا سلوک پہلے دن سے ہی اچھا نہیں تھا، لیکن سحرش نے اپنی ماں کو کبھی بھی کچھ نہیں بتایا۔ وہ کہتی تھی کہ واقعی آصف کوئی شہزادہ ہے، اس نے مجھے بہت خوش رکھا ہوا ہے، لیکن جب وہ اکیلی ہوتی تو وہ اپنی قسمت پہ روتی تھی۔ کچھ دن میرا بھائی مجھے چھوڑنے میرے سسرال چلا گیا۔ آصف نے میرے بھائی کو بھی بہت ہی باتیں کہی کہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، سارا دن سوئی رہتی ہے، میرا کوئی خیال نہیں کرتی، میری ماں بوڑھی ہے، اس کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتی۔ میں نے شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ یہ سارا دن یہاں پر سوئی رہے۔ آصف نے مجھے کچھ دن بعد طلاق دے دی اور طلاق کے کاغذات میرے ہاتھ میں دیے اور مجھے اپنی ماں کے گھر چھوڑ آیا۔ میری سہیلیاں بھی مجھ پہ باتیں کرنے لگیں کہ اتنا غرور کرتی تھی تم اپنے حسن پر، لیکن اتنے حسن کا کیا فائدہ کیا؟ تم کو تمہارے شوہر نے طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ طلاق کا داغ بہت برا تھا، مجھے طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی تھی۔ 2 سال ہو گئے مجھے میرے ماموں کے گھر پر رہتے ہوئے۔
اپنے ماں باپ کے گھر کبھی نہیں گئی، کیونکہ میں جب بھی وہاں جاتی تو مجھے اپنے پرانے دن یاد آتے تھے۔ میری ماں میرے لیے طلاق یافتہ لڑکا ڈھونڈنے لگی کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے۔ ایک دن میرے ماموں نے میری ماں کو فون کیا اور کہنے لگا کہ آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کر دوں۔ تو میری ماں کہنے لگی کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ جیسا کریں گے ویسا ہی ہمیں قبول ہوگا۔ مجھے اپنی ماں کا فیصلہ قبول کرنا پڑا اور اپنی ماں اور اپنے ماموں کی عزت رکھ لی۔ شادی کے بعد میں نے اسکول میں پڑھانا چھوڑ دیا اور گھر میں رہتی تھی اپنی ماں کے ساتھ، گھر کا کام کرتی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، بہت ہی پیارا تھا، اور آہستہ آہستہ مجھے اپنی زندگی سے پیار ہونے لگا اور میں اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی۔ اللہ ساری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ان کو عزت سے گھر میں رہنے والا شوہر ملے۔ امید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، وہ ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔ اردو آفیشل سٹوری کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید ہماری ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ میرا نام زویا ہے اور میں لاہور کے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری عمر اس وقت 20 سال کے قریب ہے اور یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں یہ 2 سال پہلے کا ہے، جب میں BA کر رہی تھی۔ میری بڑی بہن کی عمر مجھ سے 3 سال زیادہ ہے۔ اس کی شادی 6 ماہ پہلے زمیندارہ گھرانے کے ایک لڑکے سے ہوئی ہے جو گاؤں میں اپنی زمینوں پر کھیتی باڑی کی نگرانی کرتے ہیں۔ شادی کے 2 ماہ بعد میری بہن نازیہ میکے آئی تو اس نے مجھے کہا کہ میں گرمیوں کی چھٹیاں اس کے ہاں گزاروں، جس کی میں نے حامی بھر لی۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو میں ان کے گھر چلی گئی۔ جب ان کے گھر پہنچی تو دوپہر کا وقت تھا اور سخت گرمی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے نہا کر کپڑے تبدیل کیے، اس کے بعد کھانا کھایا۔ میرے بہنوئی فاروق بھی کھانے کے وقت گھر آ گئے اور انہوں نے لنچ ساتھ میں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ کھیتوں کو چلے گئے۔ اب میں اپنی باجی کے گھر کے بارے میں بتا دوں، یہ گھر نہیں بلکہ ایک محل تھا جو گاؤں سے ذرا ہٹ کر کھیتوں میں ہی بنایا گیا تھا۔ ڈبل سٹوری۔ اس گھر کو دیکھ کر حیرانگی ہوتی تھی کہ گاؤں میں بھی ایسے گھر بن سکتے ہیں۔ میری باجی نے مجھے رہنے کے لیے اپنے ساتھ والا کمرہ دیا، جس کے ساتھ ایک اور کمرہ تھا جس میں ان کا دیور ایوب رہتا تھا، جو عمر میں مجھ سے 2-2.5 سال بڑا ہوگا اور پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور چھٹیاں گزارنے یہاں آیا ہوا تھا۔ جس روز میں یہاں پہنچی اس دن میں کافی تھکی ہوئی تھی، اس لیے جلدی سو گئی۔ اگلی صبح تقریباً 5 بجے باجی نے مجھے اٹھایا اور چائے دی، جس کے بعد مجھے کہا کہ چلو صبح کی سیر کو چلتے ہیں۔ میں حیران ہو گئی کہ باجی اس وقت اٹھ گئی ہیں، شادی سے پہلے تو اس وقت ان کی نیند شروع ہوتی تھی۔ خیر میں چپ رہی اور ان کے ساتھ سیر کو چل دی۔ صبح ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پر چل کر کافی مزہ آ رہا تھا۔ 10-15 منٹ کی واک کے بعد باجی کہنے لگی کہ چلو واپس چلتے ہیں، مگر میں نے ان سے کہا کہ آپ چلے میں آ جاتی ہوں، میں مزید کچھ وقت یہاں گزارنا چاہتی تھی۔ باجی واپس چلی گئی اور میں چلتے چلتے کھیتوں میں چلی گئی۔ ایک جگہ میری نظر پڑی تو میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ میں نے دیکھا ایوب ٹیوبویل پر نہا رہا ہے، اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ میں ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ مجھے شرم بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں کھڑی رہی۔ ایوب میری اس جگہ موجودگی سے بے خبر نہا رہا تھا۔ اس نے پانی میں ڈبکی لگائی اور پھر باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میری موجودگی سے بے خبر اپنے جسم پر صابن ملنے لگا اور پھر پانی میں ڈبکی لگا کر باہر نکل کر کپڑے پہن لیے۔ اس کے بعد گھر کی طرف چل دیا۔ میں کچھ دیر وہاں رک اور پھر میں بھی گھر کی طرف چل پڑی۔ اس کو ننگی حالت میں دیکھ کر میں کافی گرم ہو چکی تھی۔ گھر پہنچی تو باجی نے ناشتہ لگا دیا تھا۔ میں ٹیبل پر آئی تو ایوب بھی آ گیا اور میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے کافی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ناشتے کے بعد میرے بہنوئی فاروق کسی کام سے شہر چلے گئے اور باجی نے ایوب کو کہا کہ وہ زویا کو اپنا فارم ہاؤس دکھا لائے، جس پر ایوب کہنے لگا کیوں نہیں، چلو زویا تمہیں اپنا فارم ہاؤس دکھاتے ہیں۔ صبح اس کو بغیر کپڑوں کی حالت میں دیکھنے کے بعد مجھے اس کے پاس بیٹھنے پر بھی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اب باجی نے مجھے اس کے ساتھ جانے کو کہہ دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت میری کیا حالت ہوگی۔ خیر میں انکار نہ کر سکی
اور اس کے ساتھ ہولی۔ ہم لوگ پیدل ہی فارم ہاؤس کی طرف چل دیے۔ فارم ہاؤس گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ راستے میں باتوں میں میں نے محسوس کیا کہ ایوب کافی ہنسمکھ ہے۔ راستے میں ہم لوگ باتیں کرتے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہم لوگ فارم ہاؤس پہنچے، جہاں اس نے مجھے اپنے کنو اور مالٹے کے باغ دکھائے اور اس کے بعد اپنے ڈیری فارم لے گیا اور کہنے لگا آؤ میں تم کو ڈیری فارم دکھاتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس فارم میں آسٹریلین گائیں ہیں جو بہت زیادہ دودھ دیتی ہیں۔ ڈیری فارم کے ایک کونے پر ایک بیل چل رہا تھا جس کے بارے میں اس نے فخر سے بتایا کہ اس علاقے میں اس نسل کا بیل صرف ہمارے پاس ہے۔ اس کو خریدنے کے لیے لوگوں نے ہمیں لاکھوں روپے کی آفر کی، لیکن ہم نے اسے نہیں فروخت کیا۔ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ بیل گائیوں کے پاس پہنچ گیا اور اچانک اس نے ایک گائے کی دم کو سونگھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گائے کے اوپر چڑھ گیا۔ میں یہ سین دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئی اور ایوب سے کہا چلو مجھے گھر جانا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ایوب نے پوچھا۔ یہ سب کیا دکھا رہے ہو تم مجھے؟ یہ سن کر ایوب کے چہرے پر ایک مسکان سی آ گئی اور وہ کہنے لگا ارے اس میں کون سی بات ہے، سانڈ کا کام ہے وہ گائے کو نہیں کرتا ہے، دیکھا نہیں تم نے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ بیل ابھی تک گائے کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور ایوب اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا، اس لیے وہاں سے واپس کو چل دی۔ ایوب بھی ساتھ ہو گیا اور کہنے لگا کہ نیچرل بات ہے۔ اس کے چہرے پر اب بھی عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے اپنے قدم تیز تیز اٹھانا شروع کر دیے۔ ایوب نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی اور چلتے چلتے کہنے لگا دیکھو زویا، یہ نیچرل بات ہے، انسان بھی یہی کچھ کرتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے بیڈ روم میں کرتے ہیں اور کوئی ان کو نہیں دیکھتا۔ میں خاموشی سے چلتی رہی اور گھر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جا کر میری حالت خراب ہونے لگی تھی۔ صبح صبح ایوب کو بغیر کپڑوں کی حالت میں دیکھنے کے بعد اب بیل اور گائے کا لائی مزے لینے کا شو دیکھ کر میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کس وقت مجھے نیند آ گئی۔ دوپہر کے وقت باجی نے مجھے اٹھایا۔ میں نے دوپہر کا کھانا کھایا اور شام کو فاروق بھائی بھی آ گئے۔ ہم لوگوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس دوران فاروق بھائی کہنے لگے زویا یہاں کی زندگی بھی عجیب سی لگے گی تم کو۔ یہاں لوگ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں اور رات کو جلدی سو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد میں اپنے اور باجی فاروق بھائی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ایوب باہر نکل گیا۔ شاید وہ سگریٹ وغیرہ پینے کے لیے باہر گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ذہن میں صبح ایوب کو ننگے دیکھنے اور بیل اور گائے کے سین چل رہے تھے، جس سے میں کافی گرم ہو رہی تھی۔ میرے جسم میں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بستر پر لیٹے ہونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن نیند نہ آئی، جس پر میں نے سوچا کہ باہر چل کر تازہ ہوا میں کچھ دیر چہل قدمی کرتی ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ گھر کے چاروں طرف برآمدہ تھا جس میں تمام بلب آف تھے۔ میں برآمدے میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ باجی کے کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچی تو اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیں، اس پر میں نے کھڑکی کے پاس ہی رک گئی۔ کمرے کے اندر نیلے رنگ کا زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ فاروق بھائی بیڈ کے پاس کھڑے ہیں، جبکہ میری باجی بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ چھوڑو بھی، ابھی کل تو کیا تھا، باجی نے خود کو فاروق بھائی سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ میں چپکے سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلی صبح میں واک کے لیے نکلی تو اسی جگہ جا کر رک گئی جہاں کل ایوب کو نہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج بھی وہ وہیں موجود تھا اور نکر پہنے ہوئے تھا۔ وہ اپنے جسم کو تیل کی مالش کر رہا تھا۔ میں ایک درخت کی اوٹ میں کھڑی ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ اس نے نہانا شروع کر دیا۔ آج اس نے نکر نہیں اتاری تھی۔ میں گھر کو لوٹ آئی اور ناشتے کے بعد کمرے میں آ گئی۔ اس رات بھی کھانا حسب معمول جلدی کھایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایوب میرے پاس ہی کھڑا اندر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے پکڑ لیا اور ایک ہاتھ میرے منہ پر رکھ کر مجھے تقریباً اٹھائے ہوئے میرے کمرے میں لے آیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور بولا کیا دیکھ رہی تھی؟ میں شرم سے مری جا رہی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو چھپا لیا۔ چند لمحے بعد ہنستے ہوئے بولا اس میں شرمندہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ تمام مرد اور عورتیں یہ کام کرتی ہیں۔ ایوب نے مجھے آہستہ سے چھوا۔ میں اور ایوب دوسرے کمرے میں باجی اور فاروق بھائی کی آوازیں سن رہے تھے۔ اس طرح باجی اور فاروق بھائی بھی اس کمرے سے ہماری آواز سن سکتے تھے۔ میں نے ایوب کے کان میں آہستہ سے کہا
देखें दूसरे कमरे में बाजी और फारूक भाई हैं, वो सुन लेंगे। इस पर अयूब को भी खतरे का एहसास हुआ, जिस पर वो उठ खड़ा हुआ और मुझे भी खड़ा करके चलने लगा। मैंने कहा कहाँ, तो कहने लगा मेरे पीछे आओ। मैं इसकी रहनुमाई में कमरे से तकरीबन 20 कदम के फासले पर एक और कमरे में चली गई, जो गेस्ट रूम की तरह था, जिसमें 2 बेड थे और अटैच बाथरूम था। कमरे में आते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और मुझे बेड पर लिटा दिया। उसके बाद हमने भी अपने माजी की बातें की, मगर मुझे अभी भी अयूब से शर्म आ रही थी। सुबह हुई तो मैंने बाजी से कहा मैंने वापस घर जाना है, भाई को कहो मुझे घर छोड़ आए। जब तक मैं घर न पहुंची, बाजी के घर मेरा दिल घुटता रहा। घर आने के बाद भी वो सीन मेरी आंखों के सामने काफी दिन घूमते रहे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।